ضائع ہوئیں. تقریباً 22 سال بعد 22 سال کی تاخیر سے 12 سال کی تاخیر سے بڑے سوچ سمجھ کر بڑی سمجھداری اور منصوبہ بندی یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، جس میں ایم کیو ایم کے 2 کارکنوں کو، زبیر بھائی کو اور رحمان بھائی کو سزائے موت دی گئی. معزز صاحب حضرات، آج ایم کیو ایم کی قیادت آپ کے سامنے اور آپ کے ذریعے پورے پاکستان کے سامنے اپنی ضمیر کی عدالت میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ان دونوں ساتھیوں کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے. ان کو انصاف دلانے کے لیے جہاں جہاں عدالت کی گنجائش موجود ہے ہم جائیں گے. معزز صاحب حضرات، یہاں پر معزز عدالت نے ایک تو ایم کیو ایم کے 2 کارکنوں کو اس واقعے میں سزائے موت دی ہے، اور دوسری طرف پوری ایم کیو ایم کو ایک اندیشے کو، ایک خیال کو اور ایک رائے کو فیصلہ بنا کر کل سنایا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ، یہ سانحہ جس میں شہید ہونے والے لوگ بھی ہمارے ہیں اور اس وقت بچانے کی کوشش کرنے والے لوگ بھی ہمارے تھے، ایم کیو ایم کے کارکنان تھے. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. آج ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت یہاں بیٹھی بھی ہے. کل ایک معزز جج نے پوچھا تھا کہاں ہے ایم کیو ایم کی قیادت؟ یہاں ہے ایم کیو ایم کی قیادت. آپ بلائیے ہمیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں تو ہم بھی آپ کو بلائیں گے. خواتین حضرات، شاید پاکستان میں اس ڈر سے غیر جانبدارانہ اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے کہ جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں، خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی پولرائزیشن نہ بڑھ جائے. کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں سیاسی لسانی تقسیم و پولرائزیشن کی وجوہات ہوتی ہیں، اور اس کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے، نیچرل ہے. حکومتیں بھی بعض اوقات کیونکہ سیاسی جماعتوں کی ہوتی ہے تو ان کے درمیان سیاسی تقسیم ہو سکتی ہے، جانبدارانہ رویہ ہو سکتا ہے، لیکن بڑی بدنصیبی اس وقت ہوتی ہے، خطرے میں ملک اس وقت ہوتا ہے جب عدالت اور ریاست کے اندر پولرائزیشن، جہاں پر فیصلوں کے اندر سے سیاسی انتقام کی بو آتی ہو، جہاں پر فیصلوں میں لسانی رنگ نمایاں ہوتا ہو، تو پھر آپ کو اس ملک کی سلامتی، خوشحالی، ترقی، مستقبل کے بارے میں اندیشے پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں. ہمارا عزم مصمم تو ابھی تک وہی ہے کہ ہمارے اجداد کا بنایا ہوا یہ ملک اس کی بقا اور سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہم ہر طرح کی قربانیاں دیتے رہے ہیں اور دیتے جائیں گے. لیکن ضرورت اعلیٰ ترین عدالتوں کی یہ ہے
کہ وہ غور سے دیکھیں کہ ان کی ماتحت عدالتوں میں اگر سیاسی تعلق، رابطے، واسطے جھلکتے ہوں تو پھر نظام انصاف کو کچھ زیادہ آگے بڑھ کے کام کرنا پڑے گا۔ آج ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت یہاں پہ اس لیے بیٹھی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے، حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سانحۂ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری پر ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ معزز صحافی حضرات، 2012 کے بعد، اس واقعے کے بعد، اس حادثے کے بعد، اس سانحے کے بعد اس کی تحقیقات بھی ہوئی ہیں، جے آئی ٹی بھی بنی ہے، رپورٹس بھی تیار ہوئی ہیں، اور وہ رپورٹس ایک جے آئی ٹی یہ کہتی ہے کہ یہ حادثہ تھا، کہتے ہیں کہ ثبوت کے طور پر سی سی ٹی وی کا ایک کلپ ہے جس میں کہ میزنائن فلور پر اسپارک ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ فیصلہ آ چکا تھا، اس حادثے اور سانحے کا فیصلہ آ چکا تھا، لیکن پھر دوسری بہت سوچ سمجھ کر ایک ایسی تنظیم جو پاکستان کے اس بوسیدہ نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، تو پاکستان پہ قابض جاگیردارانہ قیادت نے یہ ضروری سمجھا کہ اس واقعے کی بنیاد پر، جہاں پہ شہید ہونے والے لوگ بھی ہمارے تھے، ایم کیو ایم کو نشانہ بنایا جاتا رہے۔ کل کے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت سے پوچھے بغیر یہ واقعہ ہوا ہو۔ آپ جج صاحب نے اپنے اندیشے کا اظہار فیصلے کی شکل میں دے دیا۔ اب ریاست کی، عدالت کی، نظام انصاف کی، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس اندیشے کو، اس پہ ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ ایم کیو ایم آج اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب کوئی ایسا فیصلہ ہوگا تو پی آئی اے کے جہاز کے اغوے کے فیصلے میں بھی کسی اعلیٰ قیادتوں کے بارے میں کوئی کمیشن قائم کیا جائے گا۔ سانحۂ مشرقی پاکستان کے بارے میں بھی ادھر ہم ادھر تم کے نعرے کے ساتھ اندیشے اگر کھڑے ہوتے رہے تو پھر اس پہ بھی عدالتی کمیشن بننا چاہیے۔ 12 مئی سب کو یاد ہے، ہم نے تو اس پہ بھی عدالتی کمیشن بنانے کو کہا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے شور میں 27 دسمبر 2007 کو کراچی، سندھ کے شہری علاقوں میں خصوصاً ایک واقعہ راولپنڈی میں ہوا۔ نظر آتش، دکانیں اور مکان نہیں، لوگ، ٹائر نہیں جلائے گئے احتجاج میں، لوگ جلا دیے گئے۔ پورے شہر کو آگ کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کے لیے بھی کسی سیاسی قیادت کو مورود الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اندیشہ یہی ہے، خطرہ یہی ہے، تو اس کے لیے بھی عدالتی کمیشن بنایا جائے، اور اگر فیصلوں میں کہیں اس سیاسی تعلق اور لسانی بو آتی ہو تو اس پہ بھی عدالتی کمیشن بنتا ہے۔ پھر کوئی یہ نہ کہہ دے
کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل پہ بھی ایک عدالتی کمیشن بنے، اور اس پہ بھی اگر کچھ جماعتوں کے قائدین پہ آواز اٹھتی ہو تو اس پہ بنائیں، آپ لائیں سیاست کو بھی عدالت کے سامنے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ساتھیوں کارکنوں کو اس واقعے پہ بالکل بے گناہ سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم اس کو ایک خوفناک سانحہ سمجھتی ہے۔ اگر اس میں کسی کا کوئی مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے تو اس فیکٹری کے وہ مالکان ہیں جنہوں نے کسی بھی ان چیزوں کو جس میں کہ محفوظ راستے، آگ بجھانے کے آلات، یہ انتظامات نہیں رکھے تھے، اور صرف اس فیکٹری کو پیسہ بنانے کا ایک ذریعہ سمجھا تھا، جس میں انسانوں کی جان بچانے کا کوئی انتظام اور اہتمام تھا ہی نہیں۔